جو وہ ہم نوا نہیں ہوتے ہیں جو تالیاں بجاتے ہیں، سمجھ لو کہ قبال کو نیا ہم نوا مل گیا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں مجسم مقدمہ بنا دے۔ وہ کہتے ہیں نا لٹیگیشن انکارنیٹ، وہ بھائی مقدمے ساری زندگی ہزاروں کی تعداد میں بحیثیت جج فیصلہ بھی کیے ہیں، بحیثیت وکیل اس ہائی کورٹ میں میرے ہزاروں سے زیادہ مقدمے فیصلہ شدہ ہیں، تو لہٰذا کیا یہ ہمیں ڈرائیں گے؟ ان کی ایف آئی آریں جو ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ابھی بغاوت کا کی ایف آئی آر کی ہے، کیا بغاوت میں نے کی ہے؟ لوگوں کو کہا ہے کنونشنوں میں شرکت کرو، لوگوں کو کہا ہے کہ خان کے جلسوں میں شرکت کرو اور پرامن رہے، قانون کے مطابق رہے، یہ بغاوت ہے۔ ایسی بغاوت پر بھی لعنت ہو اور ایسے بغاوت کے لکھنے والے راکم پر بھی لعنت ہو۔ سر آپ جارحانہ انداز میں کھیل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عمران ریاض والا حساب نہ کر دیا جائے۔ دیکھیں، عمران ریاض صاحب کے ساتھ بھی اگر ہوا ہے تو ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے ہوا ہے وہ ظلم ہے، تو لہذا ظلم کو صرف اللہ ہی روک سکتا ہے۔ ہم تو اپنے عقیدت سے، اپنی محبت سے، اپنے بیانیے سے باز تو نہیں آئیں گے، یہ تو ہمارا ایمان ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے ہیں، پاکستانیوں کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر وجود میں زندہ لاش ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمارے پاس مزید نقصان کے لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ اور وہ ڈر اور خوف تو اتنا پاکستانیوں کو اور ہمیں آپ نے ڈرا کے ہمارا ڈر ہی ختم کیا ہوا ہے، تو لہذا ہمارے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں؟ زندگی اگر لے سکتے ہیں، جان لے سکتے ہیں، اس کی پرواہ ہے ہی نہیں۔ جب تک زندہ ہے نا اور سانس چل رہی ہے، خدا کی قسم اللہ کی اس زمین پہ عدل کے لیے، انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے ان کے حقوق مانگتے رہیں گے۔ اس سودے سے، اس مطالبے سے ہم کبھی روگرداں ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ اب کتنے کے لوگ جو ہیں، بڑے ٹوٹل تعداد کتنے کے لوگ جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ تقریباً ابھی تک تو 11 لوگ ہیں جو ان کی فہرست بنی ہے، لیکن بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ میں نامور لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، یہ جو مومن ایجنسی میں میرے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے غلنئی میں، وہ ایک سینیٹر ہیں وہاں کے، اس کا نام جو ہے میں نے دیا ہوا ہے، مقامی سینیٹر انڈیپینڈنٹ منتخب ہوا تھا، اس نے اپنے گنمین کے ذریعے مجھ پہ یہ ایف آئی آر کرائی ہے، تو لہذا یہ سینیٹر ہلال الرحمان، تو ان حضرت کو صرف یہی پیغام دینا ہے کہ کوئلے کی دلالی میں اپنا منہ کالا کر رہے ہو، مومن تو بڑے غیرتی قوم ہیں، آپ یہ اپنے قوم کی مٹی کیوں پلید کرنے آ گئے؟ یہی کام آپ کو رہ گیا تھا کہ آپ نے اپنے گنمین کے ذریعے میرے خلاف ایف آئی آر درج کرانی تھی، اور یہ سارے ایف آئی آر جو ہیں آئی جی کے پی جو ہیں وہ اس کے حکم پہ درج ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ قانونی کارروائی میں آئی جی کے پی کے خلاف ہی کروں گا۔ میں آگے پھر آخری دفعہ یہ کہتا ہوں، ایف آئی آروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو مطلوب گرفتاری تو کر لو۔ آج بھی میں نے یہ بیل کرائی ہے، جمع کرائی ہے غلنئی کے کیس میں، روزانہ جو ہیں کوئی نہ کوئی بیل اپنے لیے دائر کر رہے ہوتے ہیں۔ سر یہ مقدموں کی تعداد عمران خان سے کراس کر گئی تو پھر بھی خان صاحب کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ ہمیں مجسم مقدمہ بنا دے۔ وہ کہتے ہیں نا لٹیگیشن انکارنیٹ، وہ بھائی مقدمے ساری زندگی ہزاروں کی تعداد میں بحیثیت جج فیصلہ بھی کیے ہیں، بحیثیت وکیل اس ہائی کورٹ میں میرے ہزاروں سے زیادہ مقدمے فیصلہ شدہ ہیں، تو لہذا کیا یہ ہمیں ڈرائیں گے؟ ان کی ایف آئی آریں جو ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ابھی بغاوت کا کی ایف آئی آر کی ہے، کیا بغاوت میں نے کی ہے؟ لوگوں کو کہا ہے کنونشنوں میں شرکت کرو، لوگوں کو کہا ہے کہ خان کے جلسوں میں شرکت کرو اور پرامن رہے، قانون کے مطابق رہے، یہ بغاوت ہے۔ ایسی بغاوت پر بھی لعنت ہو اور ایسے بغاوت کے لکھنے والے راکم پر بھی۔ پورے کے پی میں کنونشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نئے جو پاکستان تحریک انصاف میں لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور ہم ایک دو روز میں پشاور اور اسلام آباد کے پریس کلب میں جو ہے ان کی جائزہ شمولیت کی پریس کانفرنسز کرائیں گے۔ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کا تعلق جے یو آئی
پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپل پارٹی سے ہیں. جتنے بھی حضرات آ رہے ہیں ان تمام کے آمد سے قبل پارٹی کی پالیسی ہے کہ مقامی جو تنظیمیں ہیں اضلاع کی ان کو اعتماد میں لیا جائے اور جس کے بعد ان کو اوکے کرنے کے بعد ہم نے پریس کانفرنس کرنے ہیں. انشاءاللہ پارٹی کی ڈائریکشن کو فالو کیا جائے گا. اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ کے اوپر ایک اور ایف آئی آر درج ہوگی، تقریباً میرے خیال میں 8 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں آ کر آپ کے بہنوئی گھر اور بہت کچھ نقصان آپ کو اٹھانا پڑ رہا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے اور یہ جتنا نقصان آپ کو ہو رہا ہے اور اتنے آپ کو؟ دیکھیے یہ نقصانات تو فیس کرنے ہوں گے کیونکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اگر آپ کی کسی سے نظریاتی اختلاف ہیں تو جو زورور ہوتا ہے جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے وہ اپنا نظریہ آپ پہ توپنے کی کوشش کرتا ہے. صرف یہی میرا قصور ہے اور ان تمام لوگوں کا جو جیلوں میں نظر بند ہیں یا آج کل رکوش ہیں مقرور ہیں کہ وہ عمران خان کے نظریے پہ قائم ہیں اور یہ کوئی جرم نہیں ہے. اب اس کی قیمتیں جو ہیں مختلف اشکال میں ہم چکا رہے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تکالیف، یہ ظلم اور یہ جبر، یہ ایف آئی آر صبح ہوتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ پھر ملک کے کسی سے میں مجھ پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے. یہ ایف آئی آر ہوتے رہیں گے، کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے. گھر گرایا پرواہ کوئی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. خان کے نظریے، خان کے خاص کے خاطر جب کہا کہ جان بھی قربان ہے، ایک عزم، ایک حوصلہ اور ایک ہمت اپنے اندر ہم نے جو ہے قائم کی ہوئی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ امر ہیں وہ یہ ہیں، اور میں بار بار کہتا آیا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی مجھے کہتے ہیں کہ جی خان جب اندر ہیں تو آپ لوگ اندرونی اختلاف نہ رکھیں. پاکستان مسلم لیگ نون، جے یو آئی، استحکام، پارلیمنٹیرین جو نئی بنی ہیں پی ٹی آئی فیض خٹک صاحب کی، اور تمام سیاسی پارٹیاں اور پولیس اور عدالتیں اور ادارے اور یہ ایف آئی اے، ڈپٹی کمشنر، سب کے ساتھ میں نے ایک جنگ چھیڑی اور آپ سب دیکھتے ہیں، اور ان سب کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم حق پہ ہیں، سچائی پہ ہیں. اور یہ لوگ اتنا پریشان نہیں کر سکتے ہیں، نہ کبھی دی ہیں. لیکن خدا کی قسم یہ جو اپنے ٹانگیں کھینچتے ہیں، کل جو حامد خان نے میرے خلاف انٹرویو دیا ہے، اب بھائی پہلے اس سے پہلے وہ اینک والے جن نے دیا انٹرویو، نہ میں کسی کے خلاف بولتا ہوں، نہ میں ذکر کرتا ہوں، نہ حامد خان کا میں نے کبھی نام لیا ہے. تو بھائی پارٹی میں خان تو یہی کہتا ہے نا کہ متحد ہو کہ آپ میرے کیسز فائٹ کریں، تو کہاں سے ہمارے درمیان ہارمنی آئے گی؟ سوال کیا ان سے ہوا حضرت سے اور جواب کیا دیا. میں خان کے احترام کے خاطر، چونکہ وہ گنجے شیطان اور ان کا ایک ہی گروپ ہے وکلا میں، ان کو سپورٹ کرنے کے خاطر جو ہے میرے خلاف اس نے انٹرویو کیا. حضرت خود بیٹری پہ چلتے ہو، اپنے کام سے کام کرو رکھو. خان کو رہا کرا سکتے ہو، خان کی خدمت کرتے ہو تو ٹھیک ہے. یعنی آپ چاہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بیان دیں، نواز شریف کے خلاف بیان دیں، آپ کو دنیا میں ہی مل گیا. خان کی خاطر، اور شبلی فراز صاحب بھی کہتے ہیں اور ہمارے سیکرٹری جنرل عمر عیوب صاحب بھی کہتے ہیں کہ پبلک میں ہماری یہ نہ جانے چاہیے. میں خان کو آج بتاؤں گا اس شخص کو کیا پڑی تھی کہ میرے خلاف انٹرویو دے. نہ میرا کوئی آپ سے لینا دینا ہے، نہ میں آپ کے گروپ سے تعلق رکھتا ہوں، نہ میری کسی صنعت کی ضرورت ہے، نہ آپ کا میرے سے بھائی آپ کا میرے معاملات سے خان کی جن چیز کی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ کون ہوتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں یا آپ کو بتاؤں؟ بے شک ایک دفعہ پھر بول لیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسا جواب دوں گا کہ قبر تک. تھا کہ میں ایسے بندے کو اپنا منشی نہیں رکھتا، حالانکہ وہ بڑے لوگ سمجھتے ہیں بڑے استاد ہیں، وہ بڑے بڑے جج ان کے شاگرد